بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب آپ اور آپ کی زوجہ نے اپنا گھر دیکھ لیا ہے جنت میں، چشمے دیکھ لیے ہیں، اپنے دریا دیکھ لیے ہیں، درخت دیکھ لیے ہیں، کپڑوں کی بات ہم کر چکے، شاپنگ کی، اور اب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کر رہے ہیں۔ پہلے کیونکہ آپ جنت میں نئے نئے آئے تھے تو آپ کے لیے ہر چیز نئی تھی، تو اب جب بندہ کسی جگہ پہ جاتا ہے تو وہ پھر موٹی موٹی چیزیں دیکھتا ہے، باریک باریک چیزوں پہ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اس پہ اس کا دھیان نہیں جاتا۔ لیکن اب آپ جنت میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کرنا شروع کریں گے۔ آپ اپنا فرنیچر دیکھ چکے ہیں کہ بہترین قسم کے وہ کوشنز دیکھ چکے ہیں، ان کا اسٹف آپ دیکھ چکے ہیں کہ کتنا پیارے کپڑے سے وہ تکیے بنے ہوئے ہیں اور کتنے آرام دہ ہیں، آپ مہینوں وہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اب آپ جنت کے برتنوں پر غور کریں گے کہ یہ تو سونے کے چمکتے ہوئے برتن ہیں اور چاندی کے چمکتے ہوئے برتن ہوں گے، اسپیشلی میڈ ہوں گے، اور چاندی ایسی ہوگی، وہ لگے گی آپ کو چاندی، لیکن وہ چاندی ہوگی نہیں، وہ شیشے کی طرح کی چاندنی ہوگی، وہ سی تھرو چاندی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں فرماتے ہیں، اور ان کے سامنے چاندی کے برتن اور وہ پیالے گردش میں لائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے۔ چاندی کے برتن ہوں گے لیکن وہ شیشے کے ہوں گے، سی تھرو، شیشے بھی چاندی کے جن کو اندازے سے ناپ کر رکھا ہوگا، یعنی ان پیالوں میں جو لیولز ہوں گے وہ بھی بڑے مینٹین کے ساتھ، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے ہوٹلوں میں ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ چمچے کدھر رکھنے ہیں، کہ سائیڈ پہ رکھنے ہیں، کتنا ہم نے فل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو پیالے بھرے ہوں گے وہ بھی ایک خاص ناپ سے بھرے ہوں گے۔ اور پھر آپ کا گائیڈ جو آپ کے ساتھ آپ کی رہنمائی کر رہا ہے وہ کہے گا کہ کیا میں آپ کو ایک اور بہتر چیز دکھاؤں؟ تو آپ کہیں گے کیوں نہیں، ہمیں دکھائیں۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کی میں آپ کو جسٹ سنا رہا ہوں، سمری سنا رہا ہوں، کہ آپ کو 2 باغ عطا کیے جائیں گے، ایک باغ سونے کا ہوگا اور ایک باغ چاندی کا ہوگا۔ ایک باغ میں ہر چیز سونے کی ہوگی، مثال کے طور پہ آپ کا جو گھر ہے سارا سونے کا ہوگا، آپ کے میز، آپ کی ٹائل، آپ کے جو بیڈ ہوں گے، الماریاں، وہ سب سونے کی ہوں گی بٹ کمفرٹیبل۔ اور جو دوسرا باغ ہوگا وہ ٹوٹلی سلور کا بنا ہوا ہوگا، جیسے اس میں پلیٹس آپ کی سلور کی، کپس سلور کے، آپ کے جو درخت ہوں گے، فرنیچر ہوگا وہ سارے، اور سلور بھی آپ کو ہم ذکر کر چکے کہ وہ سی تھرو، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیشے کی طرح کا وہ چاندی ہوگا۔ تو آپ اور آپ کی زوجہ جب ان 2 باغوں کی طرف دیکھیں گی تو آپ انتہائی راحت، سکون، خوشی، اطمینان محسوس کریں گے، اور جو بھی اچھے اچھے احساسات ایگزسٹ کرتے ہیں وہ سب آپ بیک وقت فیل کر رہے ہوں گے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی ثنا کر رہے ہوں گے کہ کتنی بڑی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو ہے نا، آپ پر کی ہے۔ اور جنت کی ایک اور بات جو جنت کی ممتاز ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں سوشل لائف بہت اچھی ہے، جنت کی جو معاشرتی زندگی ہے وہ بہت اچھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف 2 بندے، آپ اور میاں بیوی بس وہاں بور ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے دوست احباب ہوں گے، آپ کی فیملیز ہوں گے، آپ کے مومنین ہوں گے، آپ ملیں گے جلیں گے، اور بلکہ آپ جنت میں جا کے یہ ارادہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی میں نے ہر بندے سے ملنا ہے، اور آپ ہر بندے سے مل سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں کوئی ٹائم کی قید تو ہے نہیں ہے، وہ تو ان لمیٹڈ ٹائم ہے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مل سکیں گے، اور آپ ان سے ڈھیروں سوال کر سکیں گے، اور ان کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہوگی کیونکہ ان لمیٹڈ ٹائم ہے، اور آپ ان کے امتی ہیں تو آپ سے ضرور ملیں گے۔ آپ ان سے ڈھیروں سوال کریں گے کہ یا رسول اللہ میں نے سیرہ میں فلاں چیز پڑھی تھی، فلاں واقعہ پڑھا تھا، وہ بدر کے موقع پر کیا ہوا، وہ تبوک کے موقع پر یا رسول اللہ کیا ہوا، کہ وہ جو حضرت عمر سارا سامان لے آئے تھے، اور وہ واقعات آپ ان سے سٹوری سنیں گے، اور فلانی جنگ پہ کیا ہوا، وہ غزوہ احزاب کے موقع پر کیا ہوا، اور غزوہ احد کے موقع پر کیا ہوا جب ہم نے ایک خندق کھودی، اور وہ بڑے ٹف ڈیز تھے، تو وہ کیسے ہم نے کفار کا مقابلہ کیا۔ تو آپ سب کچھ ان سے پوچھ سکیں گے، اور پھر حضرت موسیٰ سے آپ مل سکیں گے، حضرت عیسیٰ سے آپ مل سکیں گے کہ وہ جو سولی پہ چڑھانے والی بات ہے اس کی کیا سچائی ہے، وہ تو خیر اللہ تعالیٰ نے بتا دی، لیکن وہ حالات کیا تھے۔ آپ حضرت موسیٰ سے پوچھیں گے کہ فرعون کرتا کیا تھا، اور وہ جو مکہ مارا تھا ایک بندہ جو فوت ہو گیا تھا، تو اس کی کیا سٹوری تھی۔ حضرت آدم سے پوچھیں گے کہ آپ تو ہمارے ابا جان، آپ یہ بتائیں کہ آپ تو پہلے آدمی تھے دنیا میں، تو یہ بتائیں کہ اس ٹائم کیا حالات تھے۔ یہ ایوولوشن کے بارے میں بڑے سائنسدان بات کرتے ہیں، تو اس ٹائم کیا تھے، ڈائناسورس تھے یا کیا سلسلہ کیا تھا، کہاں سے کہاں ہم آئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ ان سے ڈسکس کریں گے، اور کوئی ٹائم کی قدر نہیں ہوگی، اور سب آپ کو انٹرٹین کریں گے۔ یہ جنت کی سوشل لائف ہوگی۔ اور اب اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ مزید تفصیلات بتاتے ہیں جنت کے بارے میں۔ سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش اور کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے، اور وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ سب سے مزے کی چیز کہ آپ کے اندر سے جتنی بھی بری فیلنگز ایک دوسرے کے لیے، کینہ، بغض، جیلسی، سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ دنیا میں یہ ہماری نیچر کا حصہ ہے، اور جو مومنین ہوتے ہیں وہ اس کے خلاف جہاد کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے میں ان فیلنگز کا مقابلہ کروں، یہ فیلنگز مجھے جو ہے نا ارریشنل کام کرنے پر اور کسی کو نقصان پہنچانے پر آمادہ نہ کریں، تو آپ اس سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جنت میں ایسا کوئی چکر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں سے رنجش، کینہ ہم سب ختم کر دیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے دل ایک شخص جیسے ہوں گے، یعنی ہر بندہ ایک جیسا سوچتا ہوگا، اچھا اچھا سوچتا ہوگا، کوئی برا کسی کے بارے میں فیل نہیں کرتا ہوگا۔ اور دنیا میں ہمارے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے، ہر بندے کے ساتھ، اس کو قرین کہتے ہیں، وہ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کو نیگیٹو تھاٹس جو ہے نا وہ دے رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی قرین ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو جن تھا، قرین تھا، جو کہ وہ مسلمان کر دیا گیا، لیکن ہمارے ساتھ تو سب کے ساتھ وہ موجود ہے نا۔ تو جنت میں ایسے کوئی احساسات نہیں ہوں گے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں جنت میں مختلف جو مکالمے ہوں گے، آپس میں جو گفتگو کریں گے جنتی، ان میں سے کچھ ڈائلاگز، کچھ کمیونیکیشن ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ صفات میں فرماتے ہیں، پھر جنتی لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوالات کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا دنیا میں جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم واقعی ان لوگوں میں سے ہو جو آخرت کی زندگی کو سچ مانتے ہو؟ یعنی ایک بندہ تھا جو آخرت پہ یقین نہیں کرتا تھا، تو وہ اس جنتی سے کہتا ہوتا تھا کہ تم یار کیسے بندے ہو، تم آخرت پہ یقین کرتے ہو؟ اور پھر کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم اپنے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا؟ یعنی یار مٹی ہٹی ہو جائیں گے ہم تو اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو وہ جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا کہ کیا تم میرے اس ساتھی کو جو وہ باتیں کیا کرتا تھا اس کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ دوزخ میں کیا ہے؟ اور جنت میں آپ کو ایکسیس ہوگی پراپر، کہ آپ کو دوزخ کے حالات نظر آ رہے ہوں گے، اور اس سے آپ کو زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بھیانک عذاب سے بچایا۔ اور آج کل یہ چیز سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ CCTV کیمراز ہیں، آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے دنیا کے دوسرے کونے میں آپ کے پاس موبائل فونز ہیں جہاں سے آپ ہر چیز کا واقعات دیکھ سکیں ہیں کہ اچھا وہ فلانے افریقن کانٹیننٹ میں لاوا نکل رہا ہے جی، تو آپ کے لیے وہ اللہ تعالیٰ ایکسیس بنا دیں گے کہ جنت میں رہ کہ آپ دوزخ کے حالات دیکھ سکیں۔ تو وہ کہے گا جنتیوں سے کہ کیا میں اپنے ساتھی کو، وہ جو مجھے دنیا میں اس طرح کی باتیں کرتا تھا، تمہیں دکھاؤں؟ تو پھر وہ جو جھانک کر دیکھے گا تو وہ اسے دوزخ کے بیچوں بیچ نظر آئے گا وہ شخص، اور وہ جنتی کہے گا کہ اللہ کی قسم تم تو مجھے بالکل ہی برباد کرنے لگے تھے، اور اگر میرے پروردگار کا فضل شامل حال نہ ہوتا اور لوگوں کے ساتھ مجھے بھی دھر لیا جاتا، تو یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا۔ اور پھر جنتیوں کی یہ ایک اور کمیونیکیشن ہوگی جنت کے لوگوں کی اور دوزخ کے لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، اور جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہمارے پروردگار نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس سے بالکل سچا پایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ جنت ایسی ہے وہ تو سچا ہے، اب تم بتاؤ۔ دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ تو وہ جواب دیں گے ہاں۔ اتنے میں ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر، اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر۔ اور دنیا میں جو یہ کفار تھے اور یہ جو ایتھیسٹ تھے، یہ مسلمانوں پہ ہنسا کرتے تھے، تو قیامت والے دن جنت میں مسلمان ان پر ہنسیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی منظر کشی کرتے ہیں سورہ مطففین میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے تھے، اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ لوگ تو گمراہ ہیں۔ وہ مومنوں کو کہتے تھے یہ گمراہ ہیں، یعنی ایتھیسٹ کہتے ہیں نا یار یہ لوگ تو ان کا تو دماغ کام نہیں کرتا، یہ تو عقل والے نہیں۔ ایتھیسٹ اپنے آپ کو بڑا ہی عقل مند سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخر ہوگا یہ کہ آج ایمان لانے والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے اور آرام دہ نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کافروں کو واقعی ان کاموں کا بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی وہ سکون اور اطمینان میں ہوں گے۔
اچھا، جنت میں کوئی بھی عبادت لازمی نہیں ہوگی، نماز روزہ وغیرہ یہ آپ دنیا میں کر چکے، وہاں اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں ایک عبادت ہوگی کہ وہ جو جنتی ہیں وہ تسبیح کریں گے، اور بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اور وہ اللہ کی تسبیح کریں گے صبح بھی اور شام بھی۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ تسبیح فرض نہیں ہوگی، یہ تسبیح کرنا ویسے ہی جنتیوں کا دل کرے گا، ان کو سکون ملے گا، اس میں راحت ہوگا اور ان کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے وہ سانس لیتا ہے نا بندہ، انسان وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، اور کوئی اس کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، تو ایفرٹ لیس تسبیح ہوگی۔ اور جنت کے لوگ کچھ بھی مانگ سکیں گے۔ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، ایک بڑی پیاری حدیث ہے بخاری شریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں خطبہ دے رہے تھے، بتا رہے تھے، اور ایک بدو بیٹھا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں ایک بندہ کہے گا کہ اللہ پاک میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پوچھیں گے کہ کیا تم اپنی پسندیدہ مزوں میں نہیں ہو، کہ یعنی تم دنیا میں تمہیں یہ جنت میں تمہیں ہر چیز تو مل رہی ہے، تو تم ابھی بھی کہتے ہو کہ میں نے کھیتی باڑی کرنی ہے؟ تو وہ کہے گا جی ہاں، لیکن مجھے کھیتی باڑی کرنے اچھا لگتا ہے۔ یعنی وہ بندہ بڑے ہی کام سے محبت کرنے والا ہوگا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کام سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کو کام جو ہے نا تھکاتا نہیں ہے، تو وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، تو وہ شخص بھی کوئی اس طرح کا ہوگا۔ تو جیسے ہی اس بندے کو بیج بونے کی اجازت ملے گی کہ ہاں بھئی اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے تم فصلیں بو لو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو فصلیں اور جو پھل ہیں وہ ایک ہی لمحے میں اتنا بڑا ہو جائیں گے، اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ ایک ہفتے میں ان کا سائز پہاڑوں جتنا ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ لو اپنی فصلوں کا پھل لو اور انہیں اکٹھا کرو، ابن آدم تمہیں کوئی چیز راضی نہیں کر سکتی، یعنی تمہیں سب کچھ دے کے بھی تم کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہو، لیکن اس کو ملے گا جو وہ چاہے گا۔ تو وہاں بدو ایک بیٹھا ہوا تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، تو وہ سن کر کہنے لگا کہ وہ شخص یقیناً قریش سے ہوگا یا انصار سے ہوگا، کیونکہ ہم بدو جنت میں بالکل بھی کھیتی باڑی نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار ہم بدو لوگ جو تھے انہیں کھیتی باڑی میں کوئی جو تھی نا دلچسپی نہیں تھی، تو وہ ہنس پڑا کہ یار یہ کون لوگ ہوں گے جو جنت میں کھیتی باڑی کر رہے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سنا بدو کی، تو آپ ہنسنے لگ پڑے کہ یار یہ بدو نے کتنے مزے کی بات کی۔ اچھا، پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں آپ کو جو بچوں کی خواہش اگر کسی کو ہوتی ہے، کسی جوڑے کو، تو اس کا کیا سلسلہ ہوگا؟ تو ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن جنت میں لڑکے کی خواہش کرے گا تو حمل ٹھہرنا، ولادت ہونا اور اس کی عمر بڑھنا، یہ سب کچھ ایک اس کی خواہش کے مطابق ایک لمحے میں ہو جائے گا، یعنی ود ان سیکنڈ یہ کچھ ہو جائے گا، اور تکلیف وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگی۔ لیکن امام ترمذی کہتے ہیں، جنہوں نے یہ حدیث نریٹ کی ہے اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اختلاف ہے کہ جنت میں بچے جو ہیں وہ آپ ہوں گے یا پروڈکٹیوٹی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اسکول آف تھاٹ یہ ہے علماء کا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ چاہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جس کا آپ کا دل چاہے گا، تو آپ اگر چاہیں گے تو آپ کو فوراً سے وہ جو بچہ ہے وہ بڑا ہو کر مل جائے گا جو آپ کی خواہش ہوگی۔ لیکن امام بخاری لکھتے ہیں، اسی حدیث کو نریٹ کرتے ہیں کہ وہ سارا کچھ تو ہوگا، یہ اسی لمحے پاسبل ہوگا، لیکن امام بخاری لکھتے ہیں کہ وہ جنتی ایسی خواہش نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسا پاسبل تو ہے جنت میں، لیکن جنتی اس کی خواہش نہیں کریں گے۔ باقی واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے ہمیں ایک اہم نقطہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی کہ وہ جنت میں مانگی جا سکتی ہیں، لیکن جنتی اسے مانگیں گے نہیں۔ مثال کے طور پہ کہ اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ مجھے جی جنت کا سب سے ٹاپ والا جو لیول ہے وہ مل جائے، تو وہ یہ دعا نہیں کرے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اسے پتہ ہوگا کہ وہ سب سے ٹاپ لیول تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو جو تمام جنتی ہوں گے وہ ایک شکر کی عالم میں ہوں گے، کیفیت میں ہوں گے، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ وہ جو آخری شخص ہوگا جس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بڑی پراپرٹی دیں گے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، تو اس کو 2 حوریں پیش کی جائیں گی، اور وہ حوریں کہیں گی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں ہم تک پہنچا دیا، ہم تو تمہارا اتنا انتظار کر رہی تھی۔ تو وہ بندہ اتنا خوش ہوگا ان کے حسن کو دیکھ کر، وہ ان کی وہ کیفیات کو دیکھ کے، کہ وہ اللہ کو کہے گا کہ اللہ کا مجھ پہ بہت فضل ہے کہ اللہ نے اتنا مجھے دیا کہ کسی اور کو نہیں دیا۔ تو بندہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ وہ اس کو اتنا ملا کہ اوپر والے کسی بندے کو ایسا نہیں ملا، حالانکہ اتنے اوپر والے لیولز ہوں گے، درجات ہوں گے کہ جس کے بارے میں وہ سوچے گا نہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ
کچھ چیزیں ہیں جو بندے راضی ہوں گے جنت میں، سارے کے سارے راضی ہوں گے، لیکن کچھ دعائیں وہ نہیں مانگیں گے، باقی واللہ عالم جو بھی معاملہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں مارکیٹ بھی ہوگی، اور یاد رکھیے گا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ کے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہاں کی جو مارکیٹ ہے وہ خالی مارکیٹ نہیں ہوتی تھی، وہاں یہ نہیں کہ تجارت ہوتی تھی صرف، وہ سینٹرل بزنس ہب تھا، وہ سٹی سینٹر تھا، وہ بلکہ کلچرل ہب تھا۔ وہاں تمام آپ کی جو کلچرل ایکٹیویٹیز تھی وہ ہوتی تھی، لوگ مل بیٹھتے تھے، گانا گاتے تھے، لوگ وہاں پوئٹری کے مقابلے ہوتے تھے۔ تو جنت میں بھی اس طرح کی جگہ ہے، مارکیٹ پلیس ہے، جدھر سارے آپ لوگ اکٹھے ہوں گے اور سوشلائز کریں گے، انجوائے کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک گلی ہے جہاں ہر جمعے کو لوگ اکٹھے ہوں گے، اور شمال سے آئی ہوئی ہوائیں ان پر ذرات گرائیں گی، اور ان ذرات کی وجہ سے ان کے چہروں اور کپڑوں پر وہ گریں گے جب، تو ان کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے اللہ کی قسم تم تو جب ہمیں چھوڑ کر گئے تھے اور جب تم ابھی واپس آئے تو تم تو اور خوبصورت ہو گئے ہو۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ اللہ کی قسم تم بھی بہت میرے جانے کے بعد اور خوبصورت ہو گئے ہو۔ تو اتنا پیارا ہوگا کہ جنت میں چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گی، اور اب آپ اپنے گھر میں اپنے خاندان کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے، پھل مشروب یہ سارا کچھ انجوائے کر رہے ہوں گے، تو ایک اعلان ہوگا اور سارے جنت کے لوگ ایک مخصوص جگہ پر اکٹھے ہوں گے، آپ اسے سینٹرل ہب کہہ لو یا ڈاؤن ٹاؤن کہہ لو یا سٹی سینٹر کہہ لو، تمام جنتی وہاں اکٹھے ہوں گے۔ آپ جب جاؤ گے تو آپ دیکھو گے یہ تو سارے جنتی اکٹھے ہیں وہاں۔ اور دوسری طرف جہنم میں بھی لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، ایک جگہ ہوگی جہنم میں کہ وہاں جہنمی سارے اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور پھر جو جنت اور جہنم کے درمیان کی ایک جگہ ہوگی وہاں فرشتے موت کو لے کے آئیں گے، اور موت جو ہے وہ ایک بھیڑ کی شکل میں لائی جائے گی، یعنی وہ فزیکل فارم میں ہوگی موت، ڈیتھ، اور ہم سب اس کو پہچان پائیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ موت ہے، اور پھر فرشتے جو ہیں وہ چھری چلائیں گے موت پر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد موت کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب جو ہیں وہ اس ٹائم صحیح چکنا ہوں گے، اور جب وہ دیکھیں گے اور کہ فرشتے جو ہیں اس بھیڑ کو یعنی اس موت پر چھری چلا رہے ہیں، تو اور پھر اعلان ہوگا کہ آج موت کو موت ہو گئی ہے، یعنی موت کا سلسلہ آج کے بعد ختم، اس کا وجود آج کے بعد ختم، آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اعلان ہوگا اے جنت کے لوگوں تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے اور موت کا وجود ختم ہو گیا، اور اے جہنم کے لوگوں تم بھی ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اور موت کا وجود ختم کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا لمحہ ہو جس میں انسان خوشی کے مارے مر جائے تو وہ یہ لمحہ ہوگا کہ جنتی کہیں گے، پہلے تو وہ صرف کہہ رہے تھے کہ ہم مہمان ہیں شاید جنت میں، لیکن اب ان کو بتا دیا جائے گا یہاں سیٹل ہو جاؤ، یہ تمہارا گھر ہے، تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ تو یہ وہ لمحہ ہوگا کہ وہ خوشی کے مارے مر سکتے ہیں، اتنی شدید خوشی ہوگی ان کو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اتنی نعمتیں ملیں گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا لمحہ ہو جس سے مایوسی کی وجہ سے انسان کو موت آ جائے تو یہ لمحہ دوزخیوں کے لیے ہوگا، کیونکہ ان کو تو لگے، ان کی تو مایوسی کی انتہا دیکھیں نا کہ اب یہ جو سلسلہ ہمارے ساتھ عذاب کا سلسلہ ہوا تھا یہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ ہم زندہ رہیں گے اور ہمیں عذاب ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن جو ہے جنت والے لوگوں میں شامل کرے، ہمیں دوزخ والے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ اچھا، اب جب چیزیں ساری سیٹل ہو جائیں گی، آپ اپنے گھر میں سیٹل ہو جائیں گے، موت کی بھی موت ہو جائے گی، آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو پھر جنتی کیا دعا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں کہ اس میں ان کی پکار یہ ہوگی کہ یا اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور ان کا باہمی سلام آپس میں السلام علیکم ہوگا، سب کو ایک دوسرے کو کہیں گے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اور ان کی آخری پکار کیا ہوگی، آخری دعا کیا ہوگی؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو بھائیو اور بہنوں، تصور کیجئے کہ اس لمحے ہم جنت میں موجود ہیں اور ہمیں یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ تمام جہانوں کا پروردگار اللہ ہے اور اللہ پاک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔